ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ تیسرا باب۔ نکولائی سرگیچ اخمائیف کا اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا، لیکن بہت عرصے سے یہ لوگ غریب ہو چکے تھے۔ تاہم باپ کے انتقال پر نکولائی سرگیچ کو اچھی خاصی جاگیر ورثے میں ملی، جس پر کوئی 150 کمیرے کام کرتے تھے۔ 20 برس کی عمر میں وہ خاص شاہی رسالے میں شامل ہو گئے۔ سب کام ٹھیک چلتا رہا، مگر فوج میں 6 برس کام کرنے کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات تاش کی بازی میں انہوں نے اپنی جاگیر گنوا دی۔ رات پھر فکر سے نیند نہ آئی۔ دوسری شام وہ پھر تاش کی میز پر پہنچے اور اب کہ انہوں نے گھوڑا بھی داؤ پر لگا دیا۔ لے دے کے ایک گھوڑا ہی بچا تھا، پتا جیت گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ جوئے میں انہوں نے اپنا ایک گاؤں واپس جیت لیا۔ یہ چھوٹی سی بستی تھی اخمانیفکا نام کی، جس کی پچھلی مردم شماری میں صرف 50 نفر کی آبادی تھی۔ بس اس کے بعد اخمنیف نے بازی سے ہاتھ روک لیا، اپنے کاغذات لپیٹے اور دوسرے دن نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی رعایا میں سے 100 کمیرے ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ 2 مہینے بعد انہیں لیفٹیننٹ کے عہدے سے سبکدوشی کی سرکاری اجازت مل گئی اور وہ اپنے گاؤں چلے آئے۔ بازی ہارنے کا یہ واقعہ انہوں نے کبھی کسی کو عمر بھر نہیں سنایا، اور اگر کوئی کبھی اس کے بارے میں یاد دلا دیتا تو وہ اپنی شرافت اور خوش مزاجی کے باوجود اس سے لڑ ہی تو بیٹھتے۔ دیہات میں پہنچ کر وہ اپنی جاگیر کے انتظامات میں پوری طرح سے مصروف ہو گئے، اور جب ان کی عمر 35 برس کی تھی تو انہوں نے ایک شریف خاندان کی غریب لڑکی اننا اندریونا شومیلووا سے شادی کر لی۔ شادی پر بیوی کو کوئی جہیز نہ ملا تھا، لیکن انہیں ایک فرانسیسی تارک وطن مون رویش کے خاص بورڈنگ اسکول میں تعلیم ملی تھی۔ یہ ایک ایسا وصف تھا جس پر اننا اندریونا ساری زندگی فخر کرتی رہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی شخص بھی اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ بھلا وہ تعلیم تھی کس مضمون کی۔ نکولائی سرگیچ بہت اچھے منظم ثابت ہوئے۔ آس پاس کے ذمہ داروں کے لیے اپنی جاگیروں کا انتظام کرنا ان سے سیکھا۔ کچھ سال اس طرح گزر گئے کہ اچانک ایک بڑا تعلقہ دار پرنس پیوتر الیگزینڈرویچ والکوفسکی پیٹرسبرگ شہر سے پاس کے تعلقے واسیلیوسکوئے میں آیا۔ یہ تعلقہ 900 کمیروں کا تھا۔ سارے گرد و نواح میں اس کی آمد کی دھوم مچ گئی۔ یہ پرنس ابھی جوان تھا، اگرچہ ابتدائی نوجوانی کے دن کبھی کے گزر چکے تھے، بڑے عہدے پر رہ چکا تھا۔ اس کا رسوخ بہت تھا، نقد رقم بھی کافی ملی تھی، صورت شکل کا بھی اچھا تھا، اور آخری بات یہ کہ پہلی بیوی مر چکی تھی۔ یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے کی کنواریوں اور عورتوں کو اس سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ لوگوں میں بڑا چرچا تھا کہ گورنر نے، جو اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا تھا، شہر میں پرنس کی آمد پر دھوم دھام کا استقبال کیا، اور جب وہ داخل ہوا تو اس کی آن بان دیکھ کر گورنر کے حلقے کی معزز خواتین اس پر فدا ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ وہ پیٹرسبرگ شہر کی اشرافیہ کے ان نمائندوں میں سے تھا جو اول تو دیہاتی حلقوں میں اپنی صورت دکھاتے ہی نہیں، اور ایک بار آ جائیں تو غیر معمولی سنسنی سی پھیلا دیتے ہیں۔ پرنس کی خوش خلقی البتہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکی جن کی اسے کوئی ضرورت نہ تھی، یا جن کو وہ اپنے سے ذرا بھی کم تر سمجھتا تھا۔ اپنے پاس پڑوس والوں میں بھی عام طور پر اس نے میل جول بڑھانے کی کوشش نہ کی، جس کی وجہ سے فوراً اس کے بے شمار دشمن پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ہر آدمی کے کان کھڑے ہو گئے کہ پرنس کو نکولائی سرگیچ سے ملاقات کرنے کا خیال یکایک کیسے آ گیا۔ یہ درست ہے
کہ نکولائی سرگیچ اس کے سب سے پڑوس کے ذمہ دار تھے۔ اخمنیف کے گھرانے پر پرنس کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر پڑا۔ میاں بیوی دونوں کو اس نے لبھا لیا۔ اننا اندریونا تو خاص طور پر اس پر فدا ہو گئیں۔ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ ان کا میل جول بے تکلفی کی حد کو پہنچ گیا۔ پرنس خود روزانہ ان کے گھر آتا اور ان کو بھی اپنی حویلی پر دعوت دیتا۔ وہ ان سے قصے، کہانیاں، لطیفے، چھیڑ چھاڑ کی باتیں کیا کرتا، ان کا بدبخت پیانو بجایا کرتا اور گایا کرتا۔ اخمنیف میاں بیوی کی سمجھ میں یہ پہیلی نہ آئی تھی کہ پرنس جیسے شریف اور باغ و بہار آدمی کے بارے میں لوگ بھلا یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مغرور ہے، خود پسند ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ پاس پڑوس کے سب لوگ متفقہ طور پر اسے ایسا کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یہ بات تو صاف تھی کہ پرنس کو نکولائی سرگوئچ اس قدر سادگی، صاف گوئی، کھرے پن، بے غرضی اور خوش دلی کی بنا پر بہت پسند تھے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ معاملہ سلجھ گیا۔ پرنس وولفسکی اپنی جاگیر میں یہ ٹھان کر آیا تھا کہ اپنے تعلقے کے مینیجر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس کے تعلقے کا مینیجر ایک آوارہ مزاج جرمن زراعت کا ماہر تھا۔ اس میں خود پسندی بہت تھی۔ اس کے کھچڑی بالوں سے بزرگی ٹپکتی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگا رہتا تھا اور ناک نوکیلی تھی۔ ان اوصاف کے باوجود اس نے پرنس کے تعلقے میں بے شرمی کے ساتھ لوٹ مچا رکھی تھی، اور بدترین بات یہ تھی کہ اس نے کئی کسانوں کی پٹائی کر کے مار ڈالا تھا۔ آخر اس جرمن ایوان کارلوچ کی حرکتیں پکڑی گئیں اور اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اسے بہت غصہ آیا، بگڑا۔ جرمن دیانتداری کی بہت دہائیاں دیں مگر ایک نہ چلی اور اسے کسی قدر ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا۔ پرنس کو اب مینیجر کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کی نظر انتخاب نکولائی سرگوئچ پر پڑی، جو بذات خود عمدہ قسم کے منظم تھے اور ان کی دیانتداری میں کسی کو ذرا بھی شبہ نہ ہو سکتا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پرنس اس فکر میں تھا کہ نکولائی سرگوئچ خود اپنی خدمات اس غرض کے لیے پیش کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر پرنس نے ایک روز نہایت دوستانہ نیاز مندی کے ساتھ ان کے آگے یہ تجویز پیش کر دی۔ نکولائی سرگوئچ نے اول تو انکار ہی کیا، لیکن تنخواہ اتنی بڑی پیش کی گئی تھی کہ اننا اندریونا کے منہ میں پانی بھر آیا، اور پھر پرنس نے جو ان کے ساتھ اور دگنی شرافت اور خوش خلقی جتائی، اس سے نکولائی سرگوئچ میں تاب انکار نہ رہی۔ پرنس کے دل کی مراد بر آئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس شخص میں آدمی کی اچھی پرکھ تھی۔ اخمنیف گھرانے سے مختصر ملاقات میں ہی اس نے ٹھونک بجا کر دیکھ لیا کہ کس مزاج کے آدمی سے واسطہ ہے، اور یہ طے کر لیا کہ نکولائی سرگوئچ کو صرف شرافت، گرم جوشی اور خوش خلقی کے بیوپار سے ہی شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ اس آدمی کا دل جیتنے کے لیے محض روپیہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ پرنس کو ضرورت تھی ایسے مینیجر کی جس پر ہمیشہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکے اور پھر واسل فسکوائے آنا نہ پڑے۔ بس اسے اتنا ہی چاہیے تھا کہ نکولائی سرگوئچ کو اس شخص نے ایسا لبھا لیا تھا کہ وہ واقعی بھول پن میں پرنس کی گہری دوستی کا اعتبار کرنے لگے تھے۔ نکولائی سرگوئچ ان شریف الطبع اور پرخلوص محبت کرنے والوں میں تھے جو ہم روسیوں میں بہت دلکش شخصیت رکھتے ہیں، خواہ لوگ ان کے خلاف جو بھی کہیں، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار کسی سے محبت کرنے پر آ جائیں، خدا جانے چند موقعوں پر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اپنا تن من سب اس پر نثار کر دیتے ہیں اور اپنی اس جان نثاری کو مضحکہ خیز حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ سال گزرتے گئے، پرنس کی جاگیر خوب پھلی پھولی، تعلقہ دار اور اس کے مینیجر کے باہمی تعلقات میں دونوں طرف ذرا بھی آنچ نہ آئی اور وہ حسب دستور برقرار رہے، لیکن ہاں بڑے بھی نہیں۔ دونوں کے درمیان کاروباری خط و کتابت ہوتی رہی، اگرچہ پرنس نے اپنے مینیجر کے کام میں کوئی دخل نہ دیا، لیکن کبھی کبھی وہ
مشورے بھیجا کرتا تھا جن کی عملی اور کاروباری صلاحیت پر نکولائی سرگویچ کو حیرت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف تھی کہ نہ صرف وہ روپے کے بے جا مصرف کو ناپسند کرتا تھا بلکہ روپیہ بنانا بھی جانتا تھا۔ بہرحال پرنس کی واسیلیوسکوئے میں آمد کو 5 برس گزرے ہوں گے کہ اس نے نکولائی سرگویچ کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اس صوبے میں 400 کمیروں کی ایک اور شاندار جاگیر خرید لیں۔ نکولائی سرگویچ اس سے بہت خوش ہوئے۔ پرنس کی کامیابیوں کی خبریں، ترقی اور عہدے کی برتری کی اطلاعیں نکولائی سرگویچ کے لیے اس قدر پیاری تھیں جیسے پرنس کوئی ان کا سگا بھائی ہو۔ ایک دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب پرنس نے ایک موقع پر ان کی ذات پر انتہائی اعتماد کا اظہار کیا۔ اب سنیے کہ وہ موقع کیا تھا، لیکن نامناسب نہ ہوا اگر میں اس کے بیان سے پہلے پرنس والکوفسکی کی زندگی کے بارے میں چند تفصیلات بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ذات شریف میری اس کہانی کی ایک نمایاں شخصیت ہے۔